نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا، اور یہی فرمان علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بغیر تردید کے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق اور حدود شریعت سب کو پامال کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی بچا لی تو فرمایا جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے سے یا بھوک سے وہ مرنے والا تھا، آپ نے اس کی جان بچا دی، تو فرمایا اسباب ہلاکت سے بچا لیا، تو گویا کہ اس نے ایک کو نہیں بچایا، فرمایا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ دیکھیے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت میں انسان کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر اس ایک کو بچا لیا جائے تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو، اگر ایک انسان کو قتل کر دیا جائے تو گویا کہ تمام انسانوں کو گویا کہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اسلام کی وہ اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں ایک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پش ڈال کر پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دامن اسلام پر وہ قتل و غارت گری کے بدنما دھبے لگاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی نصیحت کے لیے پیغام ہے اس آیت میں کہ جو لوگ بے قصور مسلمانوں کو یا تو بم دھماکوں میں اڑا دیتے ہیں یا خود کش حملوں میں اڑا دیتے ہیں اور انہیں موت کی نیند سلا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا اس میں پیغام ہے۔ قتل ناحق کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے دو رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں، یعنی زمین والے سارے مل جائیں، آسمان والے، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آسمان والے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب اللہ کی وہ معصوم مخلوق ہے، فرشتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو قتل کرنے میں سارے اگر زمین والے اور آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، یعنی اگر کوئی بھی شریک ہوا ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل سے زیادہ سہل ہے، یعنی یہ دنیا برباد ہو جائے لیکن اللہ کو یہ آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون ہو جائے یہ اسے برداشت نہیں۔ یعنی ایک مومن کو کی جان اللہ کو کتنی پیاری ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قتل کر دیتے ہیں، وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، وہ ڈاکو، وہ کسی طرح بھی ڈکیت، یا تو انہیں وہ سامان نہیں ملتا تو وہ مار دیتے ہیں۔ اگلی آیات انہی لوگوں کے بارے میں آ رہی ہیں کہ پھر ڈاکو کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا قتل کے حوالے سے، اس میں جائز صورتیں بھی ہیں۔ نمبر ایک، وہ جائز صورت کیسی کہ اگر کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اسے قتل کرنا یہ جائز ہے، یہ بالکل اس کو قتل کرنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر دو، اگر جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں تو ان کو بھی قتل کرنا، اور اسی طرح اور بھی شریعت نے اجازت دی جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے، یہ حاکم اسلام کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو تو انہیں زنا کرنے کی سزا کے طور پر رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اس کے قتل کا حکم بھی قرآن نے دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ملک کا باغی ہو جائے تو حکومت وقت اسے بھی مار دے گی، تو اس کا قتل بھی جائز ہے، جو باغی ہو تو اس کا قتل بھی جائز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر اس سے پچھلی آیت میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت کا قتل جو جائز ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا۔ پہلے اس آیت کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو بخاری شریف میں آتا ہے اس آیت کے ضمن میں، قرینہ قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، یعنی وہ مدینہ شریف میں آئے تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو فرمایا، اب دیکھیے میرے آقا طبیب بھی کیسے ہیں کہ ان کی شفا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا صدقے کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اب یہ حضور نے حکم دیا، تو جب انہوں نے یہی عمل کیا کہ اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی جس طرح، تو وہ بیلنس ہوا اور ان کی طبیعت موافق ہو گئی، یعنی وہ تندرست ہو گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، یعنی وہ صحت مند ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اور پھر کیا کیا؟ وہ چرواہوں پر انہوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اور اونٹ لے کر یہ بھاگ گئے، جو صدقے کی اونٹ تھے یہ لے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا اور فرمایا جو انہیں گرفتار کر کے لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو سزا دی وہ اسی آیت کے تحت تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، وہ رحمت للعالمین، لیکن سزا کبھی کبھی بہت ضروری ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں اور پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا، اور یہ پھر مر گئے، کیونکہ یہ مرتد بھی ہوئے اور یہ ڈاکو بھی بنے۔ اب سنیے کہ ڈاکو کی سزا کی شرائط سب سے پہلے کیا ہوتی ہیں، اس آیت میں ڈاکو کے بارے میں بیان ہوا، اس کی سزا جو بیان کی گئی، لیکن اس کے لیے پہلے چند شرطیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، ان میں اتنی طاقت ہو، یعنی ڈاکو میں کہ اتنی طاقت ہو کہ راہگیر کا مقابلہ نہ کر سکیں، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی کے ساتھ یا پتھر وغیرہ سے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط بیرون شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا۔ نمبر 3، دارالاسلام میں ہو۔ نمبر 3، چوری کی سب شرائط اس میں پائی جائیں۔ نمبر 5،
توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو۔ یہ ڈاکو کی شرائط ہیں۔ اب ڈاکو کی سزا اگر یہ شرائط پائی گئی تو انہیں 4 سزائیں قرآن نے بتائی کہ یہ چاروں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ 4 شرائط پائی گئی، 5 شرطیں پائی گئیں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، ان ڈاکوؤں کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ نمبر 3، ان کی سزا یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا کاٹ دیا جائے، یہ قرآن نے بتایا۔ نمبر 4، کہ جلا وطن کر دیا جائے، یعنی انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں جلا وطن سے مراد یہ ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، ان ڈاکوؤں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کی سزا کی تفصیل کچھ یوں علماء نے لکھی کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمہ کو قتل کیا جو غیر مسلم ہے اور مال نہ لیا تو علماء کہتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اگر قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، اب بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں قتل کر دے یا انہیں سولی دے کر پھر ہاتھ پاؤں کو قتل کر کے یعنی انہیں قتل کر دے، یا پھر فرمایا کہ اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے اور پھر سولی پر لٹکانے کے بعد انہیں قتل کر دے، یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے یا فقط سولی دے دے۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا تھا ڈاکوؤں نے تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا، صرف ڈاکہ زنی کرنے کے لیے آئے تو ڈرایا دھمکایا، اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے گا اور یہاں تک کہ وہ صحیح توبہ کر لیں۔ اب کسی کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سزا تو بڑی سخت قرآن نے دی ہے ڈاکو کی، تو اسی آیت کو پڑھ کر لوگ اسلام پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا چھوٹی رکھی ہے، بڑے جرم کی سزا بڑی۔ اگر یہ سزا نافذ نہ ہو تو یاد رکھیے کہ یہ نافذ ہو تو لوگ زمین میں امن قائم ہوگا اور لوگ بے خوف ہو کر سکون کی زندگی اور چین کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ اگر یہ سزائیں تھیں تو میں صرف ایک آپ کے سامنے ڈاکہ زنی کا آپ سروے کر لیے کہ جب تک اسلامی نظام حکومت تھا تو اس سزا پر جب عمل رہا تو لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح اپنا قیمتی سامان ساز و سامان ہوتا تھا وہ لے کر بے خوف و خطر وہ سفر کرتے تھے، اور اس سزا کی وجہ سے کہ ڈاکو کو فوراً سزا ملے گی تو پھر لوگوں کی تجارت کو بے حد فروغ ملا۔ اور آج ہمارے یہاں بھی اگر یہ ان ڈاکوؤں کو سزا چند دن مل جائے، یاد رکھیے کہ سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ جب ڈاکوؤں کو سزا ملے گی تو لوگ معاشی طور پر بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں درآمدات ہو یا برآمدات ہو، اس کا ملکی معیشت پر بڑا اثر۔ بڑے بڑے ڈاکو کچھ چھپ کر کرتے ہیں، کچھ سر عام کرتے ہیں، کچھ اتنے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں کہ جو پیچھے سے کرواتے ہیں وار اور وہ لوٹ لیتے ہیں۔ حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اگر اب کوئی بینک سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو اتنا ڈر کر نکلتا ہے کہ کہیں راستے میں ہی اس کو کسی نے بتا دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی یہ پیسے لے کر نکلا ہے۔ وہ بینک والے بھی اس طرح، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں یا باہر سے ہی وہ مخبری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے گجرانوالہ میں کسی کے 30 لاکھ روپے وہ روڈ پر پڑے ہوئے تھے، کسی شخص نے وہ اٹھائے اور پولیس کے حوالے کر کے تاکہ یہ جس کے ہوں۔ ایسے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہو گیا کہ پیدل چل رہا ہے تو اس کی نقدی لوٹ لی، اور موبائل فون تو آئے دن لوگوں کے چھن جاتے ہیں۔ کوئی بس کا مسافر ہے تو بس کے پڑوسی میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا اسے وہ لوٹ لیتا ہے۔ کوئی اپنی سواری پر ہوتا ہے تو برابر میں سے بھی سواری گزرتی ہے، وہ خود کو
یعنی خطرے میں محسوس کرتا ہے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری املاک، یہ ڈاکوؤں کی برس سے محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ قرآن کی یہ سزا ان کو دے دی جائے، یاد رکھیے کہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں کیسا یعنی امن ہی امن ہو، لیکن سارے بڑے بڑے ڈاکو کے سرپرست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے ڈاکو وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، وہ انہیں بھی اپنا حصہ دیتے ہیں اور اپنا بھی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں جب ایسا تھا تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے کہ کس طرح ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی نکلتی تھی، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ آج بھی کئی یورپین ممالک میں یہی قرآن کی سزائیں انہوں نے نافذ کی ہوئی ہیں، کسی کی مجال نہیں۔ لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سونا بھی بھول جائے تو اس کو دیکھتے نہیں بلکہ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں جب بھی آئے۔ آج تو یہاں ایک بالی بھی کسی کو ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے ملی، لیکن اس کے مسائل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے کہ وہ اٹھانا ہی پہلے تو اگر اٹھا لیا تو پھر اس کی تشہیر کرنا، اس کے مالک تک پہنچانا اور اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ بڑے مسائل ہیں۔ آگے ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ڈاکو گرفتاری سے پہلے ڈاکو نے توبہ کر لی اور اس کے تقاضے پورے کر لیے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور وہ آخرت کی رسوائی سے وہ بچ جائے گا ڈاکو، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق کہ اگر اس نے ڈاکو نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاص تو اسے دینا پڑے گا، کسی کا مال لوٹا ہے تو ڈاکو کو واپس کرنی پڑے گی، چونکہ بندوں کا حق تو باقی رہے گا۔ باقی رہا اللہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اور اسی طرح ڈاکو نے جس کا مال لوٹا اب اس کے پاس نہیں ہے، اب جس کا تھا ان کے پاس گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میں نے تمہارا مال لوٹا تھا۔ اب اس کے لیے علماء نے کہا اگر جن کا مال تھا وہ چاہے معاف کر دیں چاہے تقاضا کریں، تقاضا کریں تو ڈاکو کو دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو پھر گنہگار ہوگا اور قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے جرائم سے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دے، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں ہم سب کو نصیب فرما، قرآن کا فیضان نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین مولا کریم اپنی جھولیوں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔